آج ٹاپک کا ہمارا حسن بندگی مسجد کے آداب۔ اللہ کی نظر میں روئے زمین کا سب سے زیادہ بہترین حصہ وہ ہے جس پر مسجد تعمیر کی جائے۔ خدا سے پیار رکھنے والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ مسجد سے بھی پیار رکھتے ہیں۔ قیامت کے ہیبتناک دن میں جب بھی کہیں کوئی سایہ نہ ہوگا، خدا اس دن اپنے اس بندے کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور وہ شخص عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ مسجد کی خدمت کیجیے اور اس کو آباد رکھیے۔ مسجد کی خدمت کرنا اور اس کو آباد رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، خدا کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو خدا پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرض نمازیں ہمیشہ مسجد میں جماعت سے ادا پڑھیے۔ مسجد جماعت سے پڑھیے۔ مسجد میں نماز جماعت اور اذان کا باقاعدہ نظم رکھیے اور مسجد کے نظام سے اپنی پوری زندگی کو منظم کیجیے۔ مسجد ایک ایسا مرکز ہے کہ مومن کی پوری زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں بعض لوگ وہ ہیں جو مسجدوں میں جمع رہتے اور وہاں سے ہٹتے نہیں ہیں۔ فرشتے ایسے لوگوں کے ہم نشین ہوتے ہیں۔ اگر یہ لوگ غائب ہو جائیں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور اگر بیمار پڑ جائیں تو فرشتے ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں، اور اگر کسی کام میں لگے ہوں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھنے والا خدا کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ مسجد میں نماز کے لیے ذوق و شوق سے جائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح و شام مسجد میں نماز کے لیے جانا ایسا ہے جیسے جہاد کے لیے جانا۔ اور یہ بھی فرمایا، جو لوگ صبح کے اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتے ہیں قیامت میں ان کے ساتھ کامل روشنی ہوگی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ نماز با جماعت کے لیے مسجد میں جانے والے کا ہر قدم ایک نیکی کو واجب اور ایک گناہ کو مٹاتا ہے۔ ابن حبان۔ مسجد کو صاف رکھیے۔ مسجد میں جھاڑو دیجیے، کوڑا کرکٹ صاف کیجیے، خوشبو سلگائیے، یعنی خوشبو لگائیں، یا جیسے بھی جو بھی ذریعہ میسر ہو اس سے خوشبو لگانی چاہیے۔ خاص طور پر جمعے کے دن مسجد کو خوشبو میں بسانے کی کوشش کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسجد میں جھاڑو دینا، مسجد کو پاک صاف رکھنا، مسجد کا کوڑا کرکٹ باہر پھینکنا، مسجد میں خوشبو لگانا، بالخصوص جمعے کے دن مسجد کو خوشبو میں بسانا جنت میں لے جانے والے کام ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مسجد کا کوڑا کرکٹ صاف کرنا حسین آنکھ والی حور کا مہر ہے۔ طبرانی۔ مسجد میں ڈرتے لرزتے جائیے۔ داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہیے اور خاموش بیٹھ کر اس طرح ذکر کیجیے کہ خدا کی عظمت و جلال آپ کے دل پر چھایا ہوا ہو۔ ہنستے بولتے غفلت کے ساتھ مسجد میں داخل ہونا غافلوں اور بے ادبوں کا کام ہے، جن کے دل خدا کے خوف سے خالی ہیں۔ بعض لوگ امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہونے اور رکعت پا لینے کے لیے مسجد میں دوڑتے ہیں۔ یہ مسجد کے احترام کے خلاف ہے۔ رکعت ملے یا نہ ملے، سنجیدگی، وقار اور عاجزی کے ساتھ مسجد میں چلیے اور بھاگ دوڑ سے پرہیز کیجیے۔ مسجد میں سکون سے بیٹھیے اور دین کی باتیں نہ کیجیے۔ مسجد میں شور مچانا، ٹھٹھا مذاق کرنا، بازار کے بھاؤ پوچھنا بتانا، دنیا کے حالات پر تبصرہ کرنا اور خرید و فروخت کرنا، بازاری کام کرنا مسجد کے بے حرمتی ہے۔ مسجد خدا کی عبادت کا گھر ہے، اس میں صرف عبادت کیجیے۔ مسجد میں ایسے چھوٹے بچوں کو نہ لے جائیں جو مسجد کے احترام کا شعور نہ رکھتے ہوں اور مسجد میں پیشاب پاخانہ کریں یا تھوکیں۔ مسجد کو گزرگاہ نہ بنائیں۔ مسجد کے دروازے میں داخل ہونے کے بعد مسجد کا یہ حق ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں یا بیٹھ کر ذکر و تلاوت کریں۔ اگر آپ کی کوئی چیز کہیں باہر گم ہو جائے تو اس کا اعلان مسجد میں نہ کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اگر کوئی شخص اس طرح اعلان کرتا تو آپ ناراض ہوتے اور یہ کلمہ فرماتے کہ خدا تجھ کو تیری گمی ہوئی چیز نہ ملائے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں رکھیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیے، پھر یہ دعا پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم مسجد میں
تو پھر دعا پڑھیے، دعا جو مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ پھر جب تم مسجد میں آ جاؤ تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام بھیجو اور پھر یہ دعا پڑھیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ خدایا میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھی، اور نفل کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ اسی طرح جب بھی کسی سفر سے واپس ہوں تو پہلے مسجد میں پہنچ کر 2 رکعت نفل پڑھی اور اس کے بعد اپنے گھر جائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں جا کر نفل پڑھتے اور پھر اپنے گھر تشریف لاتے۔ مسجد سے نکلتے وقت بایاں پاؤں باہر رکھیے اور یہ دعا پڑھیے، اللہم انی اسألک من فضلک۔ مسلم کی حدیث ہے یہ۔ خدایا میں تجھ سے تیرے فضل و کرم کا سوال کرتا ہوں۔ مسجد میں باقاعدہ اذان اور نماز باجماعت کا نظم قائم کیجیے، اور مؤذن اور امام ان لوگوں کو بنائیے جو دین اور اخلاق میں باحثیت مجموعی سب سے بہتر ہوں۔ جہاں تک ممکن ہو کوشش کیجیے کہ ایسے لوگ اذان اور امامت کے فرائض انجام دیں جو معاوضہ نہ لیں، اور اپنی خوشی سے اجر آخرت کی طلب میں ان فرائض کو انجام دیں۔ اذان کے بعد یہ دعا پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اذان سن کر یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ یعنی جو یہ دعا پڑھے گا قیامت کے روز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہوگا، جو نماز کے اذان کے بعد کی دعا ہے۔ خدایا اس کامل دعوت اور اس میں کھڑی ہونے والی نماز کے مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قرب اور فضیلت عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز کر جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا۔ مؤذن جب اذان دے رہا ہو تو اس کے کلمات سن کر آپ بھی دہرائیے، البتہ جب وہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کہے تو اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور فجر کی اذان کے بعد مؤذن جب الصلاۃ خیر من النوم کہے تو جواب میں یہ کلمات کہیے، تم نے سچ کہا اور بھلائی کی بات کی۔ تکبیر کہتے وقت جب قد قامت الصلاۃ کہے تو جواب میں یہ کلمات کہیے، اقامہ اللہ، خدا اسے ہمیشہ قائم رکھے۔ عورت مسجدوں میں جانے کے بجائے گھر میں ہی نماز ادا کریں۔ ایک بار حضرت ابو حمید سعدی کی بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا بڑا شوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارا شوق معلوم ہے، لیکن تمہاری کوٹھڑی میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم دالان میں نماز پڑھو، اور دالان میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ صحن میں پڑھو۔ البتہ عورتوں کو مسجد کی ضرورت پوری کرنے کی امکان بھر کی کوشش کرنی چاہیے، اور پانی کا انتظام، چٹائی کا انتظام اور خوشبو وغیرہ کا سامان بھیجیں، اور مسجد سے دلی تعلق قائم رکھیں۔ ہوشیار بچوں کو اپنے ساتھ مسجد میں لے جائیں، اور ماؤں کو چاہیے کہ وہ ترغیب دے کر بھیجیں تاکہ بچوں میں شوق پیدا ہو، اور مسجد ان کے لیے نہایت نرمی، محبت اور شفقت کا سلوک کیجیے، اور وہ اگر کوتاہی کریں یا شرارت کر بیٹھیں تو ڈانٹنے پھٹکارنے کے بجائے پیار اور محبت سے سمجھائیے اور بھلائی کے لیے تلقین کیجیے۔ جو پڑھا سنا گیا اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔